اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ عیشا نام کا کچھ اور ہوگا. وہ کہتی ہیں میں ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہوں, بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوں اور گھر میں جا کے اپنے میاں کو بہت کچھ بول جاتی ہوں. ابھی ہمارا بچہ نہیں ہے. ہی فیلس گڈ اباؤٹ می, ہی لائکس می, اور بٹ میں ان کے لیے ایزیلی ریڈیلی اویلیبل بھی نہیں ہوتی, اور میرا بیہیویئر وہ بھی میری مرضی کے تابع ہے. وہ مجھے جتاتے نہیں ہیں, پر اب مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کیا میں غلط تو نہیں کر رہی. بی بی رانی غلط نہیں کر رہی, آپ بہت غلط کر رہی ہیں. یہ آپ کا اسکول تھوڑی ہے, نہ آپ کے میاں آپ کے ملازم ہیں, نہ آپ کے وہ ٹیچر ہیں. عقل کو مت کو ہاتھ اس کو ملائیں, اور کیا کہتے ہیں, عقل نو ہاتھ مار, اور ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کو اندازہ نہیں ہے جس بات کا. دیکھیں بچہ جب ٹاپ کر رہا ہوتا ہے نا تو نظروں میں ہوتا ہے, پھر وہ نمبر کم لینے لگتا ہے, پھر اے پہ آتا ہے, پھر بی پہ, پھر سی پہ, پھر نظروں سے گر جاتا ہے. اسی طور پہ جو برے رویے والی لڑکیاں ہوں یا لڑکے, وہ بھی نظر سے گر جاتے ہیں. تو آپ کے میاں ابھی تک تو صبر کر رہے ہیں, لیکن یہ جو تینوں چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ زہر قاتل ہیں محبت کا, توجہ کا, رشتے کا. یہ جاری رکھیے, تو اس کے بعد اپنے آپ وہ ایک دن آپ مجھے کال کر کے کہیں گی کہ بھائی وہ میرا میاں مجھ سے چھٹ گیا, گھر ہی نہیں آتا, پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, کس کلموہی کے پاس جاتا ہے. تو وہ کلموہی کے پاس نہیں جائے گا, کلموہی کے ساتھ نکاح کر کے زندگی اپنی نئی آغاز کر لے گا. یعنی شارٹ ٹیمپرڈ آپ ہو, اس کو کنٹرول کریں. شارٹ ٹیمپرڈ میاں ہو تو برا, شارٹ ٹیمپرڈ بیوی ہو تو بری, شارٹ ٹیمپرڈ بچے ہوں تو اور بھی برے, اور شارٹ ٹیمپرڈ اگر سننے والے ہوں تو ان کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے. ایک کوئی بابا جی ہیں یا بزرگ ہیں یا کوئی نوجوان ہے, آئی ڈونٹ نو کیا عمر ہے, ان کا جو نام تھا لکھا ہوا تھا ویک اولڈ مین. انہوں نے کل 2-3 خوب نفرت کے زہر سے بھرے ہوئے کمنٹس کیے, میں نے بھی پڑھے, لیکن مجھ سے پہلے وہاں کئی خواتین حضرات ان کی چھترول کر چکے تھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں جی میں اتنے سے سن رہا ہوں, مجھے سب باتیں آتی ہیں, اور تم میرے گھر میں مداخلت نہ کرو, تم میرے بچوں کو کوئی عقل نہیں دے سکتے, تم میری بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے, تم میرے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتے. قبلہ آپ کے بچے ہیں, آپ کو مبارک ہو. میں تو ہر اس دل میں جاتا ہوں جو مہربانی سے بھرا ہوتا ہے. جو نفرت سے بھرے ہوئے دل ہیں وہ میرے ہیں ہی نہیں, میں تو وہاں جاتا ہی نہیں ہوں. آپ کو کیسے غلط فہمی ہوئی میں آپ کے دل میں ہوں گا یا آپ کے گھر آؤں گا؟ آپ کے گھر میں جو سعید روحیں ہیں, وہ آپ کے سگے بیٹے ہوں, سگی بیٹیاں ہوں یا بیوی آپ کی ہو, سعید روح کی میں نے شرط لگائی ہے. کیونکہ میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ سعید روحوں سے بات ہوتی ہے, اچھی روحوں سے. جو غصے والی, ناراض, نفرت سے بھرے ہوئے, ظاہر ہے وہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. آپ نے ناراض رہنا ہے, بسم اللہ جگ جگ ناراض رہیے. آپ نے حسد کرنا ہے, شوق سے کیجئے. آپ نے کچھ اور برا بھلا کہنا ہے تو یہ آپ ہی کی پہچان ہے, یہ آپ کے خاندان کا تو میں نہیں کہہ رہا پتہ دیتا ہے, یہ آپ کے اپنے مزاج کا پتہ دیتا ہے. اور آپ ایسا جینا چاہتے ہیں, اوکے, میرے کھاتے میں میرے رب کے ہاں اتنے ساری چیزیں انشاءاللہ جمع. یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ جب آپ دوسرے کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں, اس پہ بعض ایسی ناگوار اور ناروا باتیں کہتے ہیں, تو آپ کا اجر, آپ کی نیکی اگر کوئی ہے تو ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی, ورنہ اللہ معاف کرے جو میری غلطیاں گناہ ہوں گے وہ آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. جب مجھے کوئی ہیٹرڈ یا اس طرح کی دل دکھانے والی چیزیں آتی ہیں, دکھ ہوتا ہے, لیکن پھر یہ بات سکون دیتی ہے کہ اوکے یہاں سے تو گزر جائے گا اور وہاں اللہ ان کو خود سنبھال لیں گے. تو کیا نام تھا, ویک اولڈ مین, یا جو بھی آپ ہو, آپ جس حالت میں ہو خوش رہو, اور اسی دکھ کے ساتھ خوش رہو. چونکہ یہ جو دکھ ہے یہ بھی تو ایک طرح کی سزا ہوتی ہے نا. تو آئی ایم فیلنگ بیڈ, پر میں آپ کو اچھے لفظوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. اوکے جناب, یہ ہیں جی عظما. یہ کہتی ہیں کہ میرا جو سسر ہے وہ کہتا ہے تم کس کمی کمین کو لے آئے ہو. میرے بچے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے لکھا کرو
چاہے غصہ بھی ہو، بیٹا بڑوں کی عزت، تمیز اور تہذیب یہ آپ کے مزاج کا پتہ دیتی ہے، اس کو نہیں کبھی خراب کرنا۔ دوسرے کی غلطی، کوتاہی، ایون گناہ کی وجہ سے بھی کبھی اپنے اخلاق کو خراب نہیں کرنا۔ میرے اور آپ کے پاس اگر سب سے عمدہ، سب سے بھاری اعمال پہ جو چیز ہے وہ اخلاق ہے، ایتھکس ہے، اس کو کبھی خراب نہیں کرنا۔ جب بھی کہیں تو میرے سسر کہتے ہیں، ابھی تک وہ آپ کے سسر ہیں اور آپ ان کی بیٹی کی ذرا بہو ہو، وہ کہتے ہیں کہ تو خرچہ مانگتی ہے اور کیا کریں۔ اگر آپ کسی طریقے سے یہ ویڈیو کلپ اپنے سسر تک پہنچائیں تو میں نے انہیں دلچسپ بات بتاؤں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے دادا کے ہاں 2-3 مزارے ضرور ہوتے تھے۔ اچھا، یہ مزارے روٹی اور کپڑے پہ ہوتے تھے، انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، کوئی ماہانہ ان کی چیز نہیں ہوتی تھی، انہیں روٹی ملتی تھی، یعنی 2 روٹی صبح، دوپہر، شام، اور کپڑے، اچھا کپڑے بھی عید شبرات پہ ملتے تھے، یعنی یہ وہاں کا ایک عام رواج تھا۔ اور پھر جب فصل آتی تھی تو 1-1 بوری، 2-2 بوری، جو بھی اس کے ساتھ طے ہوتا تھا وہ اس کو دی جاتی تھی۔ تو اللہ کے بندو، وہ ان پڑھ مزارہ جس کا نہ بیچارے کا آگا، نہ کوئی پیچھا، نہ کوئی وہ صرف زمین کھود سکتا ہے، اس کو روٹی کپڑے پہ لایا جاتا ہے۔ ابھی تو شہر میں آپ کوئی نوکرانی بھی روٹی کپڑے پہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ اس بہو کو کیا روٹی کپڑے پہ لے کے آئے ہو؟ وہ بیٹی بنا کے رکھو۔ بیٹیوں کو نہ ان کا کھانا گنتے ہیں، نہ ان کے کپڑے گنتے ہیں، نہ ان کے تحفے گنتے ہیں، ان کو دل کھول کے خرچہ دیتے ہیں۔ یعنی میں نے جب بھی اللہ سے زیادہ لینا ہو تو میں اپنی بیٹیوں کو بغیر کسی وجہ کے پیسے دیتا ہوں۔ اور اب بڑی بیٹی کا چونکہ اکاؤنٹ بھی بن گیا تو اس کو بتا کے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، اور اس کا جواب ایک سمپل مسکراہٹ ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی مسکراہٹ۔ کیا خیال ہے اس مسکراہٹ کے پیچھے کوئی دعا نہیں ہوتی ہوگی اپنے والد کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے۔ اسی طور پہ جب آپ اپنی بہو کو پاکٹ منی دیتے ہیں، وہ فاقے سے نہیں مر رہی۔ یہ بہو کے پاس، جیسے بیٹیوں کے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر وہ کھا لیں، استعمال کر لیں، اوکے، ورنہ اگر سنبھلی ہوئی ہو۔ ابھی خاتون نے کل کمنٹس میں لکھا کہ میرے پاس 100 تولے تھے، 30 تولے سسرال میں گم ہو گئے، چوری ہو گئے، اور باقی 70 تولے میں نے اپنے میاں کو گھر کے پلاٹ میں خریداری کے لیے دیے۔ اب آپ سوچئے کہ اس کے پاس تھے تو اس نے دے دیا۔ بہو بیٹیوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں، تو ان کو نہ گنا کریں، اور اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو دونوں کو خوش دلی سے، ساس کو بھی دینے چاہیے، سسر کو بھی دینے چاہیے، اور میاں اگر مرد ہے تو پھر مرد بن کے کھلے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ اوکے جناب۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کے فیس سوپ کی خوب تعریف آ رہی ہے، اور میں نے جو پچھلے آپ کو دکھایا تھا گوچی والا، اس میں 4-5 طرح کے تھے۔ جو زیادہ لوگوں نے جس کو پسند کیا وہ کافی والا، اور اچھا کافی اس میں چونکہ ڈلی ہوئی ہے، کافی کی خوشبو بھی آتی ہے، پر کافی کے اندر جو بہت ہی خاص انگریڈینٹ کی خوبی ہے وہ رنگ کو صاف کرنے کا اس کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہے۔ اسی طور پہ جو دوسرا صابن بہت ان کا زیادہ منگوایا جاتا ہے، ٹرمرک ٹچ پایا جاتا ہے، اس پہ ٹرمرک کا باقاعدہ چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ بنوانا چاہیں تو آپ یہ جو رائس کا بھی بنوا سکتے ہیں، آپ کالے چنے کے جو ہوتا ہے آٹا اس کا بھی بنوا سکتے ہیں، وہ تو بیس میں وہ چیز بڑھ جائے گی۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے اندر ایسی کمال تاثیر رکھی ہے کہ چہرے کو یہ خوبصورت بناتی ہیں، گلو دیتی ہیں، تازگی دیتی ہیں۔ خود گھر بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جتنی فٹیک ہوتی ہے چیزیں منگوانے کی، تو آپ بڑے آرام سے کائنات ہربل سے فیس سوپ، یہ بوائز کے لیے بھی ہے اور گرلز کے لیے، سفر میں بندہ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، کالج ساتھ لے جائیں، دفتر ساتھ لے جائیں، جب واش روم جاتے ہیں آرام سے پکڑ کے ایسے کر کے ملا، اور ایک دم سے واپس آئیں گے تو آپ کے کولیگ پہچان نہیں پائیں گے، اتنا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ 0341 65 786 26، اور اس نمبر پہ ان کو کیجئے کائنات ہربل کو۔ یہ ہینڈ میڈ ہربل سیرپ ہے، سوپ، اور استعمال کریں گے
تو جو خوشی ہوگی وہ ہم سے شیئر کیجیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.